آج ایک عجیب سا سوال ذہن میں آیا ہے، اور یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے۔ کسی مصور سے آپ یہ پوچھیے کہ اسے اپنی بنائی ہوئی تصاویر میں سے کون سی سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی میوزیشین سے پوچھیں کہ اس نے سینکڑوں دھنیں اگر بنائی ہیں تو ان میں سے کون سی سب سے اچھی ہے۔ کسی شاعر سے پوچھیں کہ جو غزلیں یا کلام اس نے لکھا ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اس کی کون سی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا جواب دینا۔ اور کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہر فنکار کو اپنے فن کا ہر نقش، ہر نمونہ اسی طرح عزیز ہوتا ہے جیسے کہ اولاد ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جملہ حقیقی معنوں میں درست ہے بھی یا نہیں۔ چلیے ہم جو اولاد کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی شخص کے کئی بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یقیناً وہ جو ایک فطری اور ایک نیچرل اس کی محبت ہے وہ تو سب کی طرف ہے، لیکن ہوتا یہ ہے، اگر ہم اس بات کو تھوڑی سی حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اس کی اولاد میں وہ بیٹا یا بیٹی جس کے اندر خصوصیات اور جو دنیاوی اور دینوی اعتبار سے قابل ستائش چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ ہوں گی تو اس کو وہ زیادہ پسند کرے گا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جائیں گے، بلکہ اس سطح پر جو اس کی جذباتی سطح ہے، شعوری سطح ہے، اس پر بہرحال کسی خاص بیٹے یا بیٹی سے اس کی رغبت، محبت، انسیت زیادہ ہوگی۔ تو یہ ابتدا میں نے اس لیے کی ہے اس سوال سے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی غزلوں میں سب سے پسندیدہ غزل کون سی ہے، تو شاید میرے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہوتا، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ سینکڑوں غزلوں میں سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ ان میں چلیے ابتدائی چند ہم 10 کی تعداد لے لیتے ہیں، کون سی وہ 10 غزلیں ہیں کہ جو آپ کی پسندیدہ ترین جسے آپ شمار کرتے ہیں اپنی شاعری میں، تو وہ آج میں ان میں سے ایک غزل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ غزل کا میں آغاز کروں، ایک اور بات بھی بتانی تھی۔ خورشید رضوی صاحب جو ہمارے اس دور کے بڑے معروف شاعر ہیں اور بڑی قدر و منزلت ہے میری نظر میں ان کی، غائبانہ ان سے تعارف ہے، اگرچہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، تو ان کی ایک غزل کی تحریک پر یہ غزل جو ہے یہ میں نے لکھی۔ تحریک یہ تھی کہ ایک بڑی معروف ان کی غزل ہے، یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے، مجھے کھا گئے۔ تو اس غزل کی تحریک یہ محرک بنی میرے اس کلام کی جو میں ابھی پیش کروں گا۔ خاص طور پر جب میں اس شعر کو دیکھتا ہوں کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑا فنکار صرف ان زاویوں تک محدود نہیں رہتا جو کہ عمومی زاویے ہوتے ہیں زندگی کو دیکھنے کے،
زندگی کو سمجھنے کے لیے ادراک اور شعور کی سطح پر چیزوں کو پرکھنے کے لیے، بلکہ خاص زاویے بڑے فنکار اسی چیز کو خاص زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ غالب ہمیں یہاں پر بھی مدد دیتا ہے کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، کاش کے پرے ہوتا عرش سے مکاں اپنا۔ تو یہ جو ردیف کا ٹکڑا ہے کھا گئے، اس نے مجھے اس غزل کے لکھنے پر گویا تیار کیا۔ البتہ ایک دو فرق موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے متفاعلن کی تکرار 3 مرتبہ کی ہے، یعنی متفاعلن متفاعلن متفاعلن، اور میں نے اس غزل میں متفاعلن کی تکرار 4 مرتبہ کی۔ پہلا تو یہ فرق ہے، یعنی میری غزل جو ہے اس کا وزن ہے متفاعلن، اس کی بحر ہے متفاعلن 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 متفاعلن۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو قافیہ ہے خورشید رضوی صاحب کا، وہ ہے نام ہے، عام ہے، خام ہے، خام تھے مجھے کھا گئے۔ میرا قافیہ ذرا مشکل ہے، خاصا دشوار قافیہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے یہاں ردیف جو ہے وہ ہے مجھے کھا گئی۔ یہ 3 فرق ہیں، لیکن میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اس غزل نے مجھے تحریک دی تھی کہ میں وہ جو انہوں نے کہا اپنے اس شعر میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہ جو زاویے، وہی زاویے کہ جو عام تھے مجھے کھا گئے، تو میں نے بھی اس میں نئے زاویے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر شعر کا موضوع عام روایتی شاعری سے ہٹ کر ہے۔ اس کا لب و لہجہ، میں جدت کے نام پر کوئی ایسی بغاوت شعر میں نہیں چاہتا، یا اپنے لیے کم از کم، کہ جس سے آپ اپنے ماضی سے بالکل لا تعلق ہو کر اور ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ جو بڑی غیر مانوس ہوں، جن میں غرابت ہو۔ تو یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں اپنے کلام میں ایسا کیا۔ استعارے اور علائم اور تشبیہات، ان میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ان کی معنویت میں تبدیلی پیدا کی جائے۔ غزل سماعت کریں۔ دم گفتگو جو سماعتوں میں رہی خلش مجھے کھا گئی۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اس میں قافیہ جو ہے وہ بہت مشکل لایا ہوں میں، اور اس کو کس حد تک میں نے نبھایا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ دم گفتگو جو سماعتوں میں رہی خلش مجھے کھا گئی، جو حیات تھی معنی جنبش لب مرتعش مجھے کھا گئی۔ دم گفتگو جو سماعتوں میں رہی خلش مجھے کھا گئی، جو حیات تھی معنی جنبش لب مرتعش مجھے کھا گئی۔ شب و روز یاس و امید کی وہی کشمکش کے جو تھی سو ہے۔ شب و روز یاس و امید کی وہی کشمکش کے جو تھی سو ہے۔ تیری چشم لطف سے جی اٹھا، تیری سرزنش مجھے کھا گئی۔ تیری چشم لطف سے جی اٹھا، تیری سرزنش مجھے کھا گئی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ طمع بہشت و قصور و حور کے کاروبار میں لٹ گیا۔ طمع بہشت و قصور و حور کے کاروبار میں لٹ گیا، وہ ہوس کے تھی پے اجر لذت بے کشش مجھے کھا گئی۔ وہ ہوس کے تھی پے اجر لذت بے کشش مجھے کھا گئی۔ اور یہ شعر خاص طور پر دیکھیے کہ کبھی
سرد مہریے یار سے رگو پے میں جم گئی برف سی، کبھی سرد مہریے یار سے رگو پے میں جم گئی برف سی، کبھی آفتاب رخ صنم کی جو تھی تپش مجھے کھا گئی، کبھی سرد مہریے یار سے رگو پے میں جم گئی برف سی، کبھی سرد مہریے یار سے رگو پے میں جم گئی برف سی، کبھی آفتاب رخ صنم کی جو تھی کشش، کبھی آفتاب رخ صنم کی جو تھی تپش مجھے کھا گئی۔ یہ شعر بھی دیکھیے، ہر شعر کا موضوع جو ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ نئے انداز میں بات کو بیان کیا جائے، زندگی کو جس طرح سے دیکھا ہے اور معاملات عشق میں جو کچھ پیش آیا اس کا اظہار بہتر طریقے سے کر سکوں۔ کبھی سرد مہریے یار سے رگو پے میں جم گئی برف سی، کبھی آفتاب رخ صنم کی جو تھی تپش مجھے کھا گئی، حرم بدن کے مکی سے رابطہ مثل قول محال تھا، حرم بدن کے مکی سے رابطہ مثل قول محال تھا، بخدا کے رشتہ روح و تن کی یہ چپقلش مجھے کھا گئی، حرم بدن کے مکی سے رابطہ مثل قول محال تھا، بخدا کے رشتہ روح و تن کی یہ چپقلش مجھے کھا گئی۔ اور یہ شعر خاص طور پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ نہ قیام تھا، نہ قعود تھا، نہ رکوع تھا، نہ سجود تھا، نہ قیام تھا، نہ قعود تھا، نہ رکوع تھا، نہ سجود تھا، میں کسے بتاؤں کہ بندگی کی یہی روش مجھے کھا گئی، میں کسے بتاؤں کہ بندگی کی یہی روش مجھے کھا گئی۔ اور شب بے سحر میں آخری شعر ہے، شب بے سحر میں طلوع مہر کی آرزو میری سادگی، شب بے سحر میں طلوع مہر کی آرزو میری سادگی، انہی ظلمتوں میں پلا بڑھا یہی پرورش مجھے کھا گئی، انہی ظلمتوں میں پلا بڑھا، شب بے سحر میں طلوع مہر کی آرزو میری سادگی، انہی ظلمتوں میں پلا بڑھا یہی پرورش مجھے کھا گئی، دم گفتگو جو سماعتوں میں رہی خلش مجھے کھا گئی، جو حیا تھی معنی جنبش لب مرتعش مجھے کھا گئی۔